تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں جو الیکٹرانک ڈیوائسز آتے ہیں ان میں بھی فرق ڈالا جاتا ہے، ان میں فرق ڈال کے خریدا جاتا ہے۔ آپ ننکاری بازار جا رہے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں آپ کو الیکٹرانک ویٹ دیں، تو وہ پوچھتے ہیں کتنے ڈیفرنس والا چاہیے، آپ کو کتنے ڈیفرنس والا فرق چاہیے۔ آپ نے کلو چیز لی، الیکٹرانک ویٹ پہ انہوں نے کلو دی، اس میں بھی 20 گرام 30 گرام کم ہوگا۔ کیوں؟ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر نکلی تھی کہ آپ نے پیٹرول پمپ سے ڈیجٹس والا پیٹرول نہیں ڈلوانا، 500 1000 کا نہیں ڈلوانا، یا 540 کا ڈلواؤ یا 570 کا ڈلواؤ، ایگزیکٹ راؤنڈ فگر میں آپ نے پیٹرول نہیں ڈلوانا، کیونکہ فرق ڈال دیا گیا ہے ان چیزوں میں۔ ایک وقت وہ تھا کہ خالی اس کے نیچے نا، تول کے نیچے وہ پتھر لگائے جاتے تھے، یا تول کے اندر وہ ایک آپ نے شاید پروگرام، وہ کون سا تھا اب میرے ذہن سے نام نکل گیا، یہ جو اقرار الحسن کا پروگرام آتا تھا نا، اس میں سر عام میں انہوں نے ایک دفعہ دکھایا تھا کہ وہ تول ہے، تول کو جب کھولا گیا، وہ اب لوہے کا تول پڑا ہے، ترکڑی کے اوپر پڑا ہے، اسے جب کھرچا گیا تو اس کے اندر روئی۔ اب دیکھیں بےایمانی کرنے والے کہاں کہاں سے کرتے ہیں اور کیسے کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرو، جب بات کرو انصاف کے ساتھ کرو، جب بات کرو تو حقوق کے جو ہمارے حقوق العباد ہیں نا، ان میں جب ہم انصاف سے کام نہیں لیتے، جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی، غلطی اور کی ہوتی ہے، ملبہ اور پہ گرایا جاتا ہے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انصاف پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں اور ہمارے رشتوں میں انصاف مانگتے ہیں ہم سے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ نے اور میں نے پہلے دن اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے، ہر پارے میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، ہدایت کا راستہ یہ ہے، اچھا ایسے کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ایسے نہیں کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں گئے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریک لکڑی لی اور اس سے ایسے ایک سیدھی لائن کھینچی اور ایسے سائیڈ سائیڈ سے لائنیں بنائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو شاخیں ہیں نا، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، تو تم سیدھے راستے پر چلو۔ آپ کو اور مجھے قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، حلال حرام آ گیا، ہمارے معاشی معاملات آ گئے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نہیں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر نہ اصل میں میرے خاندان کا مسئلہ ہے، اصل میں نہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا، پر میں کیا کروں، میں نہیں کر سکتی ایسا، معذرت کے ساتھ، پر میرے سے نہیں ہوگا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمارا حساب لیں گے، پھر ہمارا محاسبہ کریں گے، کیونکہ سیدھا راستہ اس قرآن کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلائے۔ اللہم اہدنا وسددنا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکامات کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی بھی ہو اور رحمت بھی ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور ایک یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ہم نے اس آیت میں سے ایک حصہ تو لے لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے بھیجا جو بڑی خیر و برکت والی ہے۔ آج ہم یہ کام تو اس سے لیتے ہیں، ہم جب نیا گھر بناتے ہیں اس میں سورہ یاسین کا ختم کروا لیتے ہیں، قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے ہم ایک ختم تب کروا لیتے ہیں، ہمارا کوئی مر جاتا ہے ہم ایک ختم تب کروا لیتے ہیں، ہم جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو سروں پر ایک دفعہ قرآن پاک جو ہے وہ دروازے تک رکھ کر لے جاتے ہیں۔ یہ کام تو ہم نے ٹھیک کر لیا۔ اللہ نے آگے کہا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی بھی کرنی ہے۔ اس کو صرف یہ نہیں کہ گھر میں 10 بندوں کو بٹھا کے یا 30 بندوں کو بٹھا کے 30 پارے پڑھواؤ اور ایک ایک پلیٹ چاولوں کی کھلاؤ اور ان کو گھر بھیج دو اور سمجھو فرض پورا، نہیں، آپ نے اور میں نے اتباع کرنی۔ اور عربی میں اتباع کہتے ہیں فٹ سٹیپ پر چلنا، جیسے یہاں میں نے قدم رکھا، یہاں 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 یہاں،
तो एक बंदा पूरा 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 पीछे चले। आपने अक्सर देखा है ना, रेत पर अगर बंदा चल रहा हो तो कदमों के निशान होते हैं, उस कदम के निशान पे एज इट इज पांव रखना, इसको अरबी में कहते हैं इत्तिबा करना। जहां जहां मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो काम जैसे जैसे किया वो है इत्तिबा। इस कुरान में जो कुछ है उसकी एक एक चीज में अमल करना है इत्तिबा। हमने पहली आयत का हिस्सा तो ले लिया, हमने दूसरे हिस्से को छोड़ दिया। अल्लाह हम पर इस हिस्से पर अमल करने वाला हमें बनाए और हमें हमारे इस कुरान और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब करे, क्योंकि हम ये दोनों काम करेंगे तब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं लअल्लकुम तुरहमून, तब तुम पर फिर शायद कि तुम पर रहम किया जाए, फिर तुम शायद कि तुम पर रहमत हो। तो अगर हमें अल्लाह की रहमत चाहिए तो हमें अमल में पुख्तगी लानी होगी। कहीं तुम लोग यूं ना कहो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो 2 फिरके थे उन पर नाजिल हुई और हम इनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे, या तुम यूं ना कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज़्यादा राह रास्त पर होते। लिहाजा अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब के पास से एक किताब वाज़े और रहनुमाई का ज़रिया और रहमत आ चुकी। अब इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयत को झूठा कहे और इससे रोके। हम जल्द ही इन लोगों को जो कि हमारी आयत से रोकते हैं उनके इस रोकने की वजह से सख्त सज़ा देंगे। हमने बचपन का एक हिस्सा वो गुजारा है जब हमें इस किताब का इल्म नहीं था। अगर आप और मैं अपनी बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2015 में जिस साल जल्जला आया था, 2005 में जिस साल जल्जला आया था, मैंने उस साल कुरान पढ़ा तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ। उससे पहले की जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी ऑलमोस्ट एफएससी करने तक मैंने एफएससी की और एफएससी के पेपर्स के बाद मैंने कुरान को तर्जमे से पढ़ा। अब वो जो ज़िंदगी मैंने गुजारी तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में इस्लामी माहौल तो था, लेकिन उसके बावजूद वो जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें हमें बहुत सी बातों का नहीं पता होता। उतना ही पता होता है जितना अम्मी ने बता दिया। सुबह शाम की दुआएं याद करवा दी, अज़कार याद करवा दिया, आयतुल कुर्सी याद करवा दी, सूरह अल बकरा का आखिरी रुकू याद करवा दिया, अच्छा बिठा के रोज़ सिपारा पढ़वा लिया, कलमे पढ़वा लिए, नमाज पढ़वा ली, ये ज़रूरी दीन इतना बता दिया, दुपट्टा कैसे करना है और इतना बता दिया रहना कैसे। बस जब हमने कुरान पढ़ा और उसके बाद फिर जब अमल बदला और दिल बदला तब पता चला दुनिया क्या है। आज अगर आप अपने आप को इस जगह पर रखें जहां शायद मैंने खुद को रखा हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा जिस दिन पहले दिन आप दोहरा कुरान के लिए आई होंगी उस दिन आपका ईमान और होगा, उस दिन आपका इल्म और होगा। आज 8वें पारे पे आके आज ईमान इतना मजबूत हो गया होगा कि दिल कर रहा होगा कि हत्तुल इम्कान अल्लाह की उस जहन्नम से बच जाएं, हशर की होलनाकियों से बच जाएं। आज दिल कर रहा होगा कि जहां तक हो सके मैं इसके अहकामात पर चलने की कोशिश करूं। बहज़ियत इंसान कमियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, पाँव फिसल जाते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये तुम्हारी रहनुमाई का जरिया है और रहमत है और अब तुम्हारे पास आ चुकी। आपके और मेरे पास 7 पारों की रहमत आ चुकी है, 7 पारों में से हिदायत आ चुकी है। दुआ करें ए अल्लाह सुब्हानहू तआला वो इल्म जो मैंने बचपन में नहीं पढ़ा अब अगर मैं पढ़ने लगी हूँ तो अब आपने मुझे इस पे कायम रखना है। जब एक औरत की शादी होती है तो बच्ची की शादी से पहले क्या होता है, आप उसको पार्लर लेके जाती हैं ना तो वो कहती हैं कि इसको ना 15 दिन पहले लाइएगा, एक दफ़ा फेशियल होगा, फिर 3 दिन पहले लाइएगा, एक दफ़ा फिर फेशियल होगा, मैनीक्योर होगा, पेडिक्योर होगा, तब जाके दुल्हन पे रूप चढ़ेगा, कहते हैं ना। तो अगर दुल्हन दुनिया की दुल्हन पे रूप चढ़ाने के लिए 6 दफ़ा पार्लर जाना पड़ता है तो आपको और मुझे अगर रब के सामने जाना है और रोशन और चमकते चेहरों के साथ जाना है। आगे हम पढ़ेंगे अगले पारों में कि क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे होंगे जो दाहिकतम मुस्तबशिरा, जो चमकदार भी होंगे और वो हंसते हुए होंगे। अगर आप और मैं चाहते हैं हमारे चेहरों की नहुसत हटे, हमारे चेहरे खूबसूरत और हंसते मुस्कुराते हों, तो हमें चेहरों पे आज ईमान का रंग चढ़ाना होगा। रंग चढ़ाएंगे, अपने जिस्म का और रूह का मुहासबा करेंगे, फेशियल करवाएंगे, तो तब जाके हमें क़यामत वाले दिन ये चेहरे पे चमक नसीब होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन आयतों में जो कुछ हमने सीखा उस पे अमल करने वाला बनाए और हमें उन पर साबित कदमी नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में कह रहे हैं क्या ये लोग सिर्फ इस बात के इंतज़ार में हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या इनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए, यानी क़यामत आ जाए। तो जिस रोज़ आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ गई, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके
کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو برا کام کرے گا تو اسے اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ کو سامنے دیکھ لے گا، جب جہنم کی ہولناکیاں اور حشر کی ہولناکیاں دیکھے گا وہ ایمان لے آئے گا۔ آتا ہے کہ قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر صدیق جیسا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کو دیکھ لے گا سامنے، پھر وہ انکار کس بات کا، جب دوبارہ اپنے آپ کو زندہ ہوئے بھی اٹھ، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم خزاں کا تھا، کوئی فائدہ نہیں، اس دن ایمان قابل قبول نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت میں بتا دیا کہ آپ اور میں اگر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان میں جس نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو اسے سزا ملے گی۔ ہاں پر میں اگر اس آیت کو پڑھ کے بھی اسی بات پہ اکتفا کریں کہ نہیں ہم امت محمدیہ سے ہیں تو ہم بخشے بخشائے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، ایمان لانے کے بعد عمل میں کمی ہوگی تو پکڑ ہوگی۔ پھر جو فرقہ ہو گئے، آیت نمبر ہے 159 سورہ الانعام، جہاں آیا کہ جن لوگوں نے دین کو فرقہ بازی بنا لیا، فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دورہ قرآن کے آن لائن گروپ میں 2-3 لوگوں نے یہ کوشچن کیا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، تو میں نے انہیں وہ آیت سینڈ کی کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے آپ کو اور میرا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے، آپ نے اور میں نے اپنی ذات کو کسی فرقے سے نہیں جوڑنا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو گروہ گروہ بن گئے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہم کسی فرقے کے ساتھ جڑیں گے نہیں ہمیں دین نہیں آئے گا؟ نہیں، اگر ہماری روح چاہے گی، ہم خود چاہیں گے، ہم دین سیکھ لیں گے۔ ہمیں کسی فرقے کے ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے بس ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کون صحیح اور کون غلط۔ آج آپ اور میں اور ہمارے عالم دین کھڑے ہو کے ممبروں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں کریں ایسا۔ اگر ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کسی کے لیے ہدایت کا راستہ آسان نہیں کر سکتے، تو ہمارا یہ کام بھی نہیں بنتا کہ ہم عوام کے لیے ہدایت کے راستے کو مشکل کر دیں۔ آج ہم کہتے ہیں اپنے مقتدیوں کو فلاں کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، فلاں کی درس کو جا کے نہیں سننا، اچھا فلاں کا درس سنو گے تو وہابی ہو جاؤ گے، فلاں کا درس سنو گے تو تمہارا ایمان بگڑ جائے گا، اچھا فلاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ ایون ایک فرقہ اتنا بھی کہہ دیتا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، قرآن کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ اور میں ان 8 پارے پڑھنے کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اور میں قرآن پڑھیں تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن تو سیدھا سیدھا ہدایت ہے۔ آپ کو اور مجھے اس ہدایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا، نیکی کا ارادہ کرے گا، اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں رک جاؤ اور وہ رک جاتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا وہ برائی کرنے کو، تو اسے اس کا گناہ نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ برائی کر لے۔ پھر آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا، صراط مستقیم دکھا دیا کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کو اور مجھے کرنے کا اللہ نے ایک کام دیا، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔
کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کی اور میری خواہشات، آپ کی اور میری ترجیحات، آپ کا اور میرا رہنا، آپ کے اور میرے معاملات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ایک آیت کو سمجھ لو کہ جو کرنا ہے آپ نے اور میں نے اس سے پہلے اس آیت کو یاد رکھنا ہے۔ میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میری عبادات بھی، میری نماز بھی، اور یہ نہیں کہ نماز پڑھنے ہیں تو نماز پڑھ کے دھیان کہیں اور ہی جا رہا ہے، نماز میں تو دل لگ ہی نہیں رہا، وہ نماز نہیں چاہیے۔ نماز اللہ کو وہ چاہیے جو خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو۔ اچھا اللہ نے بھی تو کہا ہے دل کرے تو نماز پڑھو، نہ دل کرے تو نہ پڑھو۔ اچھا جب دل نہیں مان رہا تو نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ دل ہی نہیں کر رہا، نہیں دل کرتا تب بھی کھڑی ہو جائیں، وضو کر کے زبردستی جائیں نماز پہ چلے جائیں۔ ایک دن آئے گا دل کرے گا، نہ دل کرے تب بھی اپنی مرضی نہیں کرنی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا جسم اور میری مرضی تو میری زندگی اور میری مرضی، اللہ نے کہا نہیں، آپ کا دل، آپ کا جسم اللہ کی مرضی کے تابع ہوگا تبھی کامیابی ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسی زندگی اور ایسی موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حتی الامکان فرما بردار ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں سے جو اس نے تمہیں دیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ بڑی مغفرت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی جو بات بتائی وہ یہ کہ آپ کو اور مجھے اپنا حساب دینا ہے، فردن اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ پوچھے گا اچھا یہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اور اگر ہم نیک کام کریں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ نیک کام اگر کوئی کرے گا تو اس میں اتنی عاجزی آئے گی۔ جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی جھکا ہوتا ہے۔ آپ اور میں جتنے عمل میں آگے بڑھیں گے اتنے ہی ہم اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکیں گے، اتنا ہی ہمارے دلوں سے تکبر نکلے گا، ہم ہر چیز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے دنیا کے معاملات کی، پھر کہیں خاندان اکبر ہو جاتا ہے اور کہیں رشتے اکبر ہو جاتے ہیں، کہیں لوگ اکبر ہو جاتے ہیں، پھر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا، ورنہ کیا کریں، خاندان ناراض ہو جائے گا، برادری سے کٹ جائیں گے تو رہیں گے کیسے اور جئیں گے کیسے؟ آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے امتحان گاہ ہے یہ دنیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہم تمہیں اس سے آزمائیں گے۔ آپ اور میں، ہر بندہ سوچ لے کہ میرے میں کون سی ایسی چیز ہے جو میری آزمائش بن سکتی ہے۔ اللہ نے اولاد دی، اسے میں دین پہ لگاؤں، اللہ نے مال دیا، اسے میں دین پہ لگاؤں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی دی میں اسے حیا کی چادر پہناؤں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عقل مند بنایا میں اس عقل اور فہم کے ساتھ اس قرآن کو سیکھوں اور دوسروں کو بتاؤں۔ ہر بندہ اپنی اندر کی طاقت خود پہچان سکتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے، ایک بچی کو پتہ ہوتا ہے یا ایک ماں کو پتہ ہوتا ہے میری کون سی بچی ایسی ہے جو سلائی سیکھ سکتی ہے، بچی کو پتہ ہوتا ہے میں سلائی کر سکتی ہوں۔ کئی ایسی بچیاں آپ نے دیکھی ہوں گی جنہوں نے کسی ٹیلر سے جا کے نہیں سیکھا ہوتا، جنہوں نے کسی جو ہمارے سینٹر ہوتے ہیں ان میں جا کے اس نے نہیں سیکھا ہوتا، وہ ووکیشنل کالج نہیں گئی ہوتی، لیکن وہ لوگوں کے کپڑے بھی سی رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس چیز کا شوق ہوتا ہے، ان میں وہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ نے اور میں نے آج آپ گھر جا کے جب بیٹھیں گی تو سوچئے گا میرے پاس کون سی ایسی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے جس سے میں دین کا کام کر سکتی ہوں۔ بس آپ لکھ سکتی ہیں، اچھا لکھیں، بول سکتی ہیں، اچھا بولیں، آپ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ تو ہم نے اپنی وہ نعمتیں دیکھنی کہ کون سی ایسی نعمت جو میں اللہ کے لیے لگا سکتی ہوں، بس اسے ڈھونڈیں اور تیاری کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑی ہوں۔ آگے ہے سورہ الاعراف۔ اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، مکی صورت ہے، 236 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔
سو آپ کے دل میں اس بات سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہ ڈراؤ، مسلمانوں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ اچھا ڈراؤ گے پھر یہ کام نہیں کریں گے، نہیں آپ ڈرائیں۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے سے ڈرو، وَاخْشَوْنِي وَاخْشَوْنِي وَاخْشَوْنِي۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو ہم نیک کام کریں گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کتاب کے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ کسی میں کوئی برائی دیکھیں اسے بتائیں، دیکھو اس برائی کا یہ انجام ہے، دیکھو یہ کرو گی ایسا ہو جائے گا۔ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق مال لے لے گا تو کیا ہوگا، اس کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے چہرے الٹے کر دیے جائیں گے، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ آگے ہم اور سزائیں پڑھیں گے، کیا کیا کس کس کے لیے ہوگا۔ تو جو سزائیں آپ کو یاد ہوں آپ لوگوں کو بتائیں، دیکھو یہ کام کرو گی اللہ اس کا یہ انجام دیں گے، نہ کرو ایسا، رک جاؤ۔ حتی الامکان کوشش کریں لوگوں کو ڈرانے کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ڈرانے کے بعد بھی لوگ قرآن تو بہت سے پڑھیں گے لیکن نصیحت تھوڑے سے لوگ حاصل کریں گے۔ نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اپنی آخرت بدلنا چاہے گا۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ سو جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں رزق کا سامان دیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ہاں، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، اور پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون روکتا ہے جبکہ میں تمہیں حکم دے چکا؟ تو وہ کہنے لگا کہ قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا تم آسمان سے اتر جاؤ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم آسمان میں رہ کر تکبر کرو، سو نکل جاؤ، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بس سبب آپ اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں سے بھی، اور ان کے بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یہاں تک کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ شروع کی جو آیات تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے رات میں اکثر لوگوں پر عذاب بھیجا، قومیں پہ رات کو عذاب آئے، جیسے ہمارے یہاں اس دن زلزلہ رات میں آیا تھا۔ رات میں جو عذاب آتا ہے تو قومیں بے سدھ پڑی ہوتی ہیں، انہیں کیا پتا کیا ہوا، لیکن جیسے ہی زلزلہ آتا ہے لوگ نکل کر باہر چلے جاتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں استغفار شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میں ان پر عذاب بھیجتا وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ظالم ہیں، اس وقت وہ مان لیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس طرح کی کسی بھی ناگہانی آفت کی موت نہ دے، ہمیں جب بھی موت آئے طبعی موت آئے، اس طرح کی موت نہ آئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے، اور قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اور قیامت کے دن دعا یہ پھر کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمارے اعمال نامے کو
تولے تو ہمارے اعمال نامے کا وزن بھاری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور آپ اور میں اگر ثواب زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پلڑے بھاری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سنتیں ڈھونڈنی ہوں گی وہ جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی توفیق ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس نے کس حال میں نیکی کی، کس نے کیسے حالات میں نیکی کی۔ مثلاً اگر ایک بندہ ہے وہ امیر ہے تو جیسے ہم نے بات کی اس کے لیے 15-20 لوگوں کو راشن دینا بھی مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک مڈل کلاس یا لوور کلاس کا بندہ ہے اس کے لیے اپنے گھر میں سے ایک افطاری کی پلیٹ نکالنا بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک پلیٹ افطاری بھی محلے میں کسی کے گھر بھیج دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے دل سے نیکی کی اور اس حساب سے تولے جائیں گے۔ ہم آج کل چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، مثلاً سلام کرنا۔ کیا ہے سلام کرنا؟ کچھ بھی نہیں، ہم فون اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ ہیلو، کیا حال ہے؟ ہاں جی دسو، ایسی باتیں ہم ڈائریکٹ سلام بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والا بنائے، کیونکہ ہدایت ہمیں تبھی ملے گی جب ہم خود ہدایت کے طالب ہوں گے۔ اور ہدایت کے بارے میں آتا ہے کہ ہدایت بہت غیرت مند ہے، وہ کسی کا 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائے گی، اگر کوئی کھول دے گا تو بس ٹھیک ہے، وہ پھر دل میں آ جائے گی، اور اگر کوئی نہیں کھولے گا پھر وہ چلی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ اور پھر اعمال بھاری کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، خالص دل سے اعمال کیے جائیں تو اعمال بھاری ہوں گے۔ دوسرا، مشکل سے مشکل حالات میں نیکیاں کی جائیں تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور تیسرا کہ ہم نے جو عمل کیا کیا وہ ہم نے سنت کے مطابق کیا یا نہیں کیا۔ اگر ایک کام سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ وہ جتنا مرضی کر لیں، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے صورت بنائی آپ کی اور بہت ہی خوبصورت بنائی۔ آج جا کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ اللہ کو کہیے گا، اے اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ نے مجھے کتنا پیارا بنایا، ثم الحمدللہ آپ نے مجھے بہت اچھا بنایا۔ ہم جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور خصوصاً لڑکیاں شیشے کے سامنے ہو کر نوٹ کر رہی ہوتی ہیں، اچھا آئی بروز پتلی تھی موٹی ہوتی، اچھا یہاں تل ہے یہ نہ ہوتا، یہ موقع نہ ہوتا، اچھا تھوڑی سی نا ایسے ناک اونچی ہوتی تو زیادہ اچھی لگتی، اچھا میرے ہونٹ کتنے باریک ہیں، میرے ہونٹ موٹے ہوتے تو اچھے لگتے، جن کے موٹے ہیں وہ کہہ رہے تھے باریک ہوتے تو اچھے لگتے، اچھا اس کی کتنی چنی آنکھیں ہیں، کتنا اچھا ہوتا نا میری آنکھیں بڑی بڑی ہوتی گول ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے صورتیں بنائیں اور بہت خوبصورت بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور بہت خوبصورت، آپ بہت خوبصورت ہوتی، انتہائی خوبصورت ہوتی اور بول نہ سکتی۔ انتہائی خوبصورت بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو سن نہیں سکتے، کتنے خوبصورت بچے ہیں جو چل نہیں سکتے، معذور ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، دیکھا یہاں سے پیاری نہیں لگ رہی، یہاں انجیکشن لگواؤ نا تمہارے گال بھر جائیں گے پھر تم زیادہ پیاری لگو گی، اچھا دانت ایسے کروا لو نا تو تم زیادہ پیاری لگو گی، آئی برو ایسی کروا لو تو تم زیادہ پیاری۔ یہ سارا زخرف القول، آج کا پورا پارا آپ نے نوٹ کیا، ہر دوسری آیت زخرف القول کے بارے میں آ رہی ہے، وہ باتیں جو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، دیکھو یہ کرو گی نا زیادہ خوبصورت لگو گی، اچھا یہاں سے باہر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اپر لپس یہ اتنے تو نہیں ہوتے کہ آپ ان کو ہٹا دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو ہے وہ مشابہت ہوتی ہے مردوں کے ساتھ، مردوں کے مونچھوں کے بال تو اتنے سخت ہوتے ہیں، ایک مرد کے مونچھوں کے بال سخت ہوتے ہیں، ایک عورت کے نیچرل بال ہیں، آپ ایک دفعہ جب ہٹاتی ہیں نا پھر جو آئیں گے وہ سخت ہوں گے، دوسری دفعہ ہٹائیں گی اور سخت ہوں گے، اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں پھر یہ نہیں ہوں گے، انہوں نے کچھ نہیں کہنا آپ کو، بہت آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ نظر نہ ہے آپ بلیچ کر لیں، کبھی بھی نہیں بنوائیں، آپ آئی بروز آپ اپر لپس اس لیے بنواتی ہیں ہمارے خاوند پسند کریں گے، میں لوگوں میں اچھی لگوں، لیکن یہ لوگ ہمیں عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذات میں کمیوں کے بجائے ہم وہ چیزیں تلاش کریں جو اچھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ڈیٹیل میں سورہ الاعراف میں پڑھیں گے، وہاں ذکر اتنا ہی آیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ یہاں بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہے تو تم ہوتے کون ہو انکار کرنے والے؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟
یہ فکرہ لکھ لیجئے اپنی کاپیوں اور ڈائریوں پہ، انا خیر من، یہ شیطان کا فکرہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس فکرے کو نہیں لانے دینا۔ آپ اور میں عام روٹین میں یہی کام کرتے ہیں۔ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں، فرض کریں بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں میں سے ایک بچے سے ماں زیادہ پیار کرتی ہے اور دوسری بہن یا دوسرا بیٹی یا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے آپ تو ہر وقت اسی کی باتیں مانتی ہیں، یہ جو کہتی ہے وہ لے آتی ہیں، یہ جو کہتا ہے آپ پکا لیتی ہیں، آپ تو ایسی کرتی ہیں، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آپ کی کتنی باتیں مانتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں، میں ایسی ہوں۔ ہم کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، بھائی میں ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ٹھیک ہے، میں ایسا جوڑا پہن کے آپ کہیں نا کہ کہیں آؤ چلو ذرا کسی فوتگی میں، صبر کرو، استری ہوا کڑھائی ہوا جوڑا پہن کر جانا ہے، کیوں؟ وہاں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں کوئی اتنی گئی گزری ہوں میں یہ سوٹ پہن کے جاؤں؟ یہ جو شیطان کا فکر ہے نا، انا خیر من، یہ اس نے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ اسی وجہ سے تو ہم مقابلے بازیاں کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم پیسے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ ہم لوگوں کو کیوں لڑکیاں اور عورتیں اور مرد اسٹیٹس پہ اپنی افطاریاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے کھانوں کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے ہم نے افطاری زیادہ اچھی بنائی ہے، یہ بتانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے جو آپ کا دیکھ رہا ہو اسٹیٹس، وہ بیچارہ آپ نے بریانی کی تصویر لگائی، وہ کیا پتا ایک آلو کا پکوڑا بھی نہ کھا سکتا ہو، کیا پتا اس کے حالات کیا۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کیجئے اور اس فکرے کو دماغ میں نہیں ڈالنا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نکالیں کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ آپ نے یہ فکرہ نوٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں کہ جو آپ کی طرف جائے گا میں اسے روکوں گا۔ جو بندہ ہدایت پہ نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے، وہی کہتا ہے اللہ چاہتا تو میں ہدایت پا لیتا، اللہ نے لکھا ہوتا نا میری تقدیر میں بھی 5 وقت نمازی ہوتی، اللہ نے نہیں لکھا تھا، اللہ نے لکھا ہوتا تو میں بھی قرآن پڑھتی۔ ہم سارا الزام اسی شیطان کے قول کے اوپر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوتا تو میں کر آتی نا حج عمرہ، اللہ نے نہیں لکھا، اور حج عمرے سے زیادہ شاپنگ ایک دفعہ مال میں جا کر ہو جاتی ہے اس پیسے سے زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ بات اس نے کہی نا کہ آپ کے بندوں کو میں روکوں گا اور میں حملے کروں گا، نوٹ کریں آیت نمبر ہے 17 سورۃ الاعراف، اور وہ کہہ رہے ہیں میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ آج آپ اور میں سوچیں ذرا ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ میں اپنی ذات، آپ اپنی ذات کو سوچیں، کسی پہ بات نہیں کرے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں میں اللہ کی کتنی ناشکری کرتی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شیطان کی باتوں میں آ کے ناشکری کر رہی ہوں؟ شیطان نے جو کہا ہے کہ میں آگے پیچھے اوپر نیچے سے آؤں گا، کہیں ایسا تو نہیں شیطان میں؟ اور ہمارا شیطان کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے خصوصاً رمضان میں۔ آپ دیکھیں رمضان میں شیطان بند ہے، رمضان میں شیطان نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اللہ نے شیطان کو بند کر دیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ادھر سے وسل بجیں گے یا اعلان ہوں گے عید کا چاند نظر آ گیا، عورتوں کے جھنڈ پہنچ جائیں گے رات کو بازار میں، اور وہ بے حیائی کا سین آپ ہر جگہ دیکھتی ہیں۔ شیطان کا پہلا حملہ یہ ہے کہ آپ نے پورا مہینہ رمضان میں نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، عید کے دن صبح کتنے لوگ ہیں جو فجر بھی نہیں پڑھتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں عید کے دن چاند نظر آ گیا عشاء بھی نہیں پڑھتے، فجر بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز پہ پھر چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن فجر بھی نہیں پڑھتے۔ شیطان کا پہلا وار ہی رمضان سے نکلتے ہم پہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان تو اس تیاری میں ہوتا ہے کہ آپ اور میں کب رمضان کا چاند نکلے اور شیطان کہے چلو نکل آیا چاند، آؤ ذرا چوڑیاں مہندی لینے جائیں، اور وہ پھر کام کریں کہ جو پورے رمضان اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پورے رمضان میں کیے گئے نیکیوں کے کام پہ آپ کو اور مجھے روکنا چاہتے ہیں۔ سارا رمضان محنت کی ہے، آخری چاند رات میں انہیں ضائع نہیں کرنا آپ نے اور میں نے، آخری چاند رات میں ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر شیطان نے کیا تھا تکبر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
اللہ सुभान व तआला कहते हैं तकब्बुर मेरी चादर है, जो कोई उसे ओढ़ेगा अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। और आज हम अगर अपना हिसाब लगाएं तो तकब्बुर ही ख़त्म नहीं होता। हम किसी को खाने पे बुलाते हैं तो जो उसने पकाया होता है उससे 2 डिशें फालतू रखते हैं ताकि उसे पता लगे मेरे घर में खाने की कमी कोई नहीं है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा खा रही हूँ। और अगर एक ने आपको मुर्गी खिलाई और कौरमा खिलाया तो आप उसने आना है तो स्टीम भी बनाएंगे साथ, क्यों? उसे पता लगे मैं कोई गई गुजरी हूँ, मैं तो 4 चीज़ें ऐसे बनाऊंगी। फिर जब जोड़े पहनने होते हैं तब भी ऐसे ही होता है, और बाकी मामलात भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताना चाहते हैं कि शैतान ने नाफरमानी की, आपने और मैंने नहीं करनी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाल दिया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं दोनों के रूबरू और बेपर्दा हो गई, बेपर्दा कर दे। और वो कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और इन दोनों के रूबरू कसम खाई कि यकीन जानो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। कसमें खा खा कर यकीन दिलाया अम्मा हवा को भी और आदम अलैहिस्सलाम को भी कि खाओ, अल्लाह नहीं चाहता तुम फरिश्ते बनो, इसीलिए तो अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम हमेशा जिंदा रहो, इसीलिए तो अल्लाह ने मना किया है। जैसे शैतान आज हमें कहता है कि दिल में डालता है ना, वसवसा क्या होता है? दिल में किसी गुनाह का ख्याल आना, दिल करे अच्छा ये बुराई करनी है, और फिर इंसान उस पे अपने आप को पक्का कर लेता है। शैतान हमें कहता है देखो ये काम करोगी ना, तुम्हें पता है सारे तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे, दुपट्टा सर पे करोगी ना तो सारे क्या कहेंगे, वड्डी मौलवियाणी आ गई। तो दुपट्टा ना करो ही नहीं, पहले तो बेहतर है करो ही नहीं, और करो भी तो फिर गले में रखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि शैतान, सबसे पहला शैतान का वार क्या था? उसने उन्हें दरख्त का फल खिलवाया जिसकी वजह से शर्मगाहें एक दूसरे पे खुल गईं। शैतान ने पहला वार किया इंसान की हया पर, और आज भी शैतान के सारे वार हमारी हया पर हैं। हमारी हया को वो उतारने के चक्करों में है। यही तो वजह है कि पहले निकाब उतरे, फिर बुरके उतरे, फिर दुपट्टे उतरे, चादरें आई, फिर चादरों से दुपट्टे आए, फिर दुपट्टों से अब तो दुपट्टे भी गायब हो गए। तो आप देखिए अगर जाकर, और जो जितनी हाई फाई सोसाइटीज़ हैं उनमें, सारों को नहीं कह रही लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, इतनी एजेड आंटियाँ 80-85 साल उम्र, और वो जीन्स और टाइट्स पहन के और डीप गलों के साथ घूम रही होती हैं। फिक्र ही कोई नहीं आज मौत आ जाए, फिक्र ही कोई नहीं मरना है, खुले हैं बाल, दुपट्टे गायब। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे बताना चाह रहे हैं, शैतान ने वार का जिक्र आया और बाद में साथ ही किस्सा चला आदम अलैहिस्सलाम का, कि शैतान ने जो कहा था ना मैं वार करूंगा, उसने पहला वार किया था हया पे। हया को संभाल के रखना, हया ईमान की शाखों में से एक शाख। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम में हया नहीं तो कुछ भी नहीं, हया खत्म तो फिर कुछ भी नहीं है। ये एक बंदा बेहया हो जाए, आप उसे जो मर्जी कहते रहे, उस पर क्या असर है? कोई असर नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने वाला बनाए। हुआ क्या, उन दोनों को फरेब से वो नीचे ले आया, बस उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गई, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और उनके रब ने उन्हें पुकारा, मैंने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था? कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना किया था, और ना ये कह चुका कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने कहा, कुरानी दुआ जो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपना बड़ा नुकसान किया, व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमें ना बख्शा, व तरहमना, और तूने हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हया फितरी चीज़ थी ना, जब जिस्म खुले, शर्मगाहें आमने सामने आ गईं, फिर समझ आई ये तो बड़ी गलती हो गई, फिर जन्नत के पत्ते उठा उठा के रखने लगे। ये फितरत में हया अल्लाह ने डाली है इंसान के। इसी वजह से तो हमारा छोटा सा बच्चा वॉशरूम जाने लगता है, क्या कहता है, मैंने सबके सामने पैंट नहीं उतारनी, मम्मा वॉशरूम आके उतारें। किसी के सामने छोटा बच्चा भी, 3-4 साल का बच्चा जिसे सेंस होती है, वो भी वॉशरूम जाकर, जब बच्चे खुद वॉश करना शुरू होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वॉशरूम में ही एक साइड पे जाके पैंट उतारेंगे, एक साइड पे जाके रख देंगे, खुद को वॉश करके वहीं से पहन के बाहर निकलते हैं। या चेंज करना है तो अलग कमरे में जाके चेंज करते हैं। क्यों?
हया फितरत में रखी गई। और ये जो जन्नत में हुआ आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के साथ, ये हमारा इम्तिहान था उनका। और उनके इम्तिहान की वजह ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और मुझे ज़मीन पर भेजना था। ये फैसला पहले से हो चुका था कि मैं, आपको याद होगा आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के शुरू में लफ्ज़ आया था कि मैं ज़मीन के लिए खलीफा या नायब बनाने लगा हूँ। अल्लाह ने आपको और मुझे ज़मीन के लिए ही बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत में इसलिए रखा, इंसान के दिमाग में डाला जाए तुम्हारा आबाई घर है जन्नत, बाप दादा का घर जन्नत है। बाप आदम के घर जाना है, मेहनत करो। आबाई घर अगर किसी का बिक जाए ना, तो लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी पैसे जोड़ते हैं आबाई हवेली खरीदने वापस, आबाई घर खरीदने वापस। अल्लाह ने हमारे दिमाग में डालना था कि जन्नत तुम्हारे लिए है, तुमने अपने अमाल से जन्नत तक पहुंचना है, और ये तुम्हारे बाप दादा का घर है। इसीलिए तो हमें फितरी तौर पे जन्नत से मोहब्बत है। नहीं तो हमने तो देखी भी नहीं, हमें कैसे पता जन्नत कैसी होगी। लेकिन जब भी जन्नत का जिक्र आता है, दिल करता है ऐसी जन्नत हो, अच्छा बैठे हों आमने सामने। मेरी एक टीचर हैं, बहुत अच्छी, मेरे ग्रुप्स का लेसन सुनती हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई आज तक, और अक्सर जब उनसे बात होती है तो वो मुझे कहती हैं, डॉक्टर सायरा इकट्ठे चाय पियेंगे। तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह जन्नत में, कोई पता नहीं ज़िंदगी मौका दे ना दे, इंशाल्लाह उम्मीद ये रखते हैं कि जन्नत में चाय पियेंगे। उसे पता है मुझे चाय बहुत पसंद है, तो वो इतने मज़े से मुझे कहती हैं, डॉक्टर सायरा जब आप आएंगी ना हम चाय पियेंगे। मैं कहती हूँ इंशाल्लाह हम जन्नत में पियेंगे। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में चाय पीने वाला बनाए, और जन्नत में हमें जन्नत की वो सारी चीज़ों का लुत्फ़ लेने वाला बनाए। लेकिन जन्नत की मोहब्बत आएगी तब जब हमारे ज़हन में होगा कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया की तैयारी करेंगे, इम्तिहान में कामयाब होंगे, इंशाल्लाह जन्नत होगी। फिर उन दोनों ने जब दुआ की, तो पहली दुआ में अल्फाज जो आए वो इस्तग़फ़ार के आए कि ऐ अल्लाह तू हमें माफ़ कर, तू हमसे राज़ी हो जा। इसीलिए इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बार बार अल्लाह से गलती हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग लें, गलती हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग लें। किसी वालिदैन को नाराज़ कर दिया, राज़ी कर लें। किसी रिश्तेदार को नाराज़ कर दिया, राज़ी कर लें। शौहर नाराज़ हो गया, राज़ी कर लें। बच्चे नाराज़ हो गए, राज़ी कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम अपने रुतबे की वजह से माफ़ी मांगना नहीं चाहते। क्यों? मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? अच्छा मेरा बेटा है, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूँ? अच्छा छोटा है, मैं क्यों मांगूँ? अच्छा मैं बड़ी बहन हूँ, तो छोटा का काम है ना मुझसे माफ़ी मांगे। अब मैं बड़ी हो के मैं फ़ोन करूँ, अच्छा बड़ी हो के मैं झुकूँ। तो ये जो मैं है ना, ये वो इब्लीस वाली है जिसने कहा था अना खैरुम मिन, कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी मैं मारने वाला बनाए। हक ताला ने फरमाया, नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और तुम्हारे लिए ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना है, लेकिन इलाहीन एक वक्त तक, दुनिया में एक वक्त तक रहना है, फिर उसके बाद वापस आओगे, फिर मैं तुम्हें यही जन्नत वापस दे दूंगा। फरमाया तुमको वहाँ ही ज़िंदगी बसर करनी है और वहीं मरना है, फिर तुम उसी में से निकाले जाओगे। ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया, और तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है, और तुम्हारे लिए जीनत का बायस भी है, और तकवे का लिबास ये उससे बढ़कर है, ये अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि ये लोग याद रखें। आयत में अल्फाज आए, या बनी आदम क़द अनज़लना अलैकुम लिबासा। यहाँ जो लफ्ज़ आया ना अनज़लना, तो जो मैंने आपके सामने तर्जुमा पढ़ा है उसमें लफ्ज़ आया तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया। अरबी में है हमने तुम्हारे लिए लिबास को नाजिल किया, यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पे उतारा गया तो लिबास के साथ उतारा गया। ये जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि नहीं, पहले जो इंसान आया था ना, तो वो नंगा था और वो सिर्फ पत्ते ढांकता था, और वो मोगली के कार्टून्स में जो दिखाया जाता है जी, उसने तो पूरा सीना खुला हुआ था और उसने शर्मगाह ढांपी हुई थी, तो पत्तों से वो बनाया हुआ था, वो सब झूठ है। अल्लाह कह रहा है कि हमने नाजिल किया तुम्हारे लिए लिबास। वजह क्या? तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और जीनत का सबब है। और वाकई में आप देखें, लिबास आपका वकार बनाता है, लिबास में आपकी शख्सियत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप किसी को बेलिबास देख ही नहीं सकते। इवन कि बच्चा भी कहीं गुस्ल करके सामने आ जाए, बंदा फौरन कहता है जाओ चेंज करो, जाओ कपड़े पहनो, जाओ जिस्म छुपाओ, जब इसीलिए तो टॉवल्स बने कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा कोई ना देखे। और याद रखिए कि औरत का औरत से भी पर्दा है। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, अक्सर फंक्शंस पे, ये शादी ब्याह के मौके पे क्या होता है, एक ही रूम में 8-8 10-10 लड़कियां चेंज कर रही होती हैं। याद रखें कि मर्द का मर्द से सतर है, और सतर है नाव से लेके घुटनों तक। आपकी नाव से लेके घुटनों तक तो हमारे यहाँ जो मर्द बुनैने उतार के घूम रहे होते हैं और पेट पूरी बैली लटक रही होती है, नाव पेट के दरमियान में आती है। नाव से लेके घुटने तक सतर है, मर्द का मर्द से भी।
ठीक है, चाहे वो आप कबड्डी खेलने वालों को देखें या रेसलिंग, इसीलिए मना किया जाता है कि अपने बच्चों को रेसलिंग, कबड्डी ये चीज़ें ना दिखाएं, क्योंकि उन्होंने लिबास कम पहना होता है, वो सतर में शामिल नहीं। इसी तरह एक औरत का औरत से भी सतर है, सिवाय इसके कि आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपने किसी इलाज के लिए जाएं, वो एक अलग मामला है। लेकिन औरत का औरत से सतर है और औरत को औरत से अपने जिस्म को छुपाना है। हम आजकल देखते हैं कि पार्लर में जाकर औरतें जो है वो गैर ज़रूरी बाल भी वहाँ पैसे दे के निकलवा रही होती हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है, इस चीज़ से हमें बचना है। फिर ए औलादे आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाले, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में कि उनका लिबास भी उतरवा दिया, ताकि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखाए। वो और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उन्हें नहीं देखते, और शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। और वो लोग जो कोई फहश काम करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, और अल्लाह ने भी हमको यही बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाह ताला फहश बात की तालीम नहीं देता। क्या अल्लाह के ज़िम्मे तुम ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम्हें कोई सनद नहीं? आप कह दीजिए, मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपने रुख को सीधा रखा करो और अल्लाह ताला की इबादत इस तरीके से करो कि इस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था उसी तरह तुम दोबारा पैदा होगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, शैतान दिमाग में खराबी डालता है, दिमाग में फतूर डालता है, और वो तुम्हारे साथ वैसे ही मामलात करेगा जैसे उसने तुम्हारे वालिद के साथ किए, उनके लिबास को उतरवाया, उनकी हया को उतारा और उनकी शर्मगाहें उनको दिखाई। यही तो वजह है। आज आप देखें मॉडलिंग में क्या होता है, आज ड्रामों और मूवीज में क्या होता है और दिखाया क्या जाता है। शुरू कहानी लड़के और लड़की से होती है और एंड भी लड़के और लड़की पे ही होता है। पूरे उसमें आप गाने अगर बच्चे देखेंगे तो उनका दिमाग सोच शैतान ने डाल दी ना, कि देखो लड़के लड़की, और ड्रामों में भी दिखा दिया कि एक शादीशुदा है उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, गैर शादीशुदा है उसका और चल रहा है। अच्छा, जो मर्द हैं वो किसी और से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, और जो औरतें हैं, यही चीज़ें हैं ना। और आप और मैं, अल्लाह हमें वार्न कर रहा है, इस पूरे पारे में जिक्र शैतान शैतान शैतान। शैतान आपको और मुझे हर तरफ से तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका वार होगा हर तरफ से। बस हमने समझना है, अल्लाह ताला फहश गोई को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने कहा मुझे ऐसा कोई काम, और याद रखें फहश गोई में सिर्फ वो लोग नहीं आते जो फिल्मों में काम करते हैं। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये भी है कि जो फिल्मों में काम करते हैं, ड्रामों में काम करते हैं, वही बुरे लोग हैं। नहीं, अगर आपका कलाम फहश है, अगर आपको ये प्यार मोहब्बत की और आगे पीछे फजूल बातें एक दूसरे से करना या बातों के चस्के लगाना अच्छा लगता है, बहुत से लोग होते हैं ना फजूल की बातों के चस्के लगाते हैं। बहुत से लोग हैं वो गंदी बातों की तरवीज करते हैं, तशहीर करते हैं कि वो जी गंदे गंदे लतीफ़े। ज़रूरी नहीं होता कि एक बंदा पोर्न मूवी देखेगा तो वही फैशन, नहीं। हर वो काम जो आपकी हया पे वार हो वो फहश कोई में आएगा, वो फहश काम में आएगा। चाहे आप अपने अब बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये सच भी है, हमारे माशरे में इस वक्त जो अंडरगारमेंट्स का कारोबार है उसकी जो तशहीर होती है, आप अगर एक दुकान के बाहर भी लिख के लगा देंगे ना कि खवातीन की ज़रूरत का सामान मौजूद है, तो खवातीन उसी दुकान पे जाएंगी। ना कि आप डमियों पे सजा सजा के लगाएं और रेड़ियों पे उनके पूरी लेयर्स बना के लगाएं। ये बात बहुत तल्ख है, लेकिन ये हमारे माशरे की सच्चाई है कि ये चीज़ें रिप्रेजेंट करना भी फहश है। आप अब पता है सबको ज़रूरत की एक चीज़ है, लेकिन उसे एक तरीके से भी तो बेचा जा सकता है। हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ओपन हैं और ये सारी की सारी बेहयाई में आती हैं। आपका लिबास, आपकी ज़ुबान, अगर आपकी ज़ुबान गंदे अल्फाज बोलती है, आप फहश गोई का शिकार हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अल्लाह फहश बातों की तालीम नहीं देता। कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह इसका हुक्म भी नहीं देता और इसकी तालीम भी नहीं देता। और हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह की बातें करें। बहुत से लोगों ने को आपने देखा होगा, उनकी ज़ुबान में गंदे फ़िक्रे शामिल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपनी ज़ुबान, अपने
आने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे लोगों को हिदायत दे। और एक चीज़ और भी होती है, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है और एक बंदा मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है मेरा नज़रिया गलत हो, लेकिन वक़्त के साथ शायद हया कम हो जाती है। अगर आप इस उम्र में बैठी हैं और आप यंग हैं, तो आप दुपट्टे को बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। वक़्त के साथ-साथ अम्मा जो होती हैं या दादी होती हैं, उनके दुपट्टे उतर जाते हैं, फिर पता ही कोई नहीं होता दुपट्टे कहाँ हैं। फिर कोई मर्द भी हैं, तो वो ऐसे ही कपड़ों में घरों में घूम रहे होते हैं, तो ये चीज़ें घरों के अंदर भी मुनासिब नहीं। आप अपने बेडरूम की हद तक रख सकते हैं। आपने बनैन पहनी, आप अपने बेडरूम में पहन लें, कोई बात नहीं। या अगर पहनी तो आप बनैन वो पहने जो पूरी हो। हमारे मर्द वो बनैनें भी वो पहनते हैं कि जो आधी ऊपर चढ़ी होती हैं, तो आधी तोंद नज़र आ रही। तो ये चीज़ें एक अच्छे मुआशरे को या बाहया मुआशरे को सूट नहीं करती, हमें ज़ेब नहीं देती बीइंग अ मुस्लिम कि हम इस तरह के काम करें। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिदायत दे रहे हैं, तो हमारा काम है हम अपने अमल संवारें, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है हम अपने आप को बदलें। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक और हुक्म कि बाज़ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी और बाज़ पर गुमराही साबित हो गई। इन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया। वो ख्याल करते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। तो ए औलादे आदम, तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो, हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। आप फरमाइए कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए असबाब ज़ीनत को, जिनको उसने अपने बंदों के लिए बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया है। आप कह दीजिए कि ये अशिया इस तौर पर कि क़यामत के रोज़ खालिस होंगी अहले ईमान के लिए और दुनिया की ज़िंदगी में मोमिनों के लिए भी। हम इस तरह तमाम आयात को समझदारों के लिए साफ साफ बयान करते हैं। आप फरमाइए कि अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है उन तमाम फहिश बातों को जो एलानिया हैं और जो पोशीदा हैं। चाहे आप बाहर बैनर पे किसी का पोस्टर देखें और वो बुरा हो वो भी, और चाहे आप अपने कमरे में अपने कमरे की लाइट बंद करके और अपने कंबल के अंदर लगा के कोई गंदी मूवी देख लें। अल्लाह कह रहा है जो छुपी है और एलानिया है दोनों अल्लाह पसंद नहीं करता, और ये हराम है। और हर गुनाह की बात और नाहक किसी पर जुल्म और ज्यादती करना, इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसको तुम नहीं जानते। यहाँ पर एक बात आई कि तुम मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो, यानी कि नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अदब भी बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लिबास मुकम्मल होना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए, यहाँ मैं दोबारा इसलिए रुक गई कि बहुत से लोगों ने टाइट्स पहनी होती हैं, पैंट्स पहनी होती हैं, और जब वो नमाज पढ़ने लगें अपनी अपने जिस्म पर बड़ी चादर से अपने आप को कवर कर लें, ताकि आपका जिस्म अल्लाह के सामने जाते हुए प्रॉपर हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे बताया कि ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए तो जो तुम ही में से हों, जो मेरे अहकामात तुमसे बयान करें, और तो जो शख्स तकवा इख्तियार करे और दुरुस्तगी करे तो इन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और ना ही वो गमगीन होंगे। और जो लोग हमारे इन अहकामात को झुटलाएंगे, उनमें से तकब्बुर करेंगे, वो लोग दोज़ख वाले होंगे, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सो उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और उसकी आयत को झूठा बताए। उन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब में है वो उन्हें मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने आएंगे तो वो कहेंगे कि वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। वो कहेंगे कि वो सब हमसे गायब हो गए, और वो अपने काफिर होने का इकरार कर लेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी, उनके साथ तुम भी दोज़ख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दोज़ख में दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हमको इन लोगों ने गुमराह किया, लिहाजा इन्हें दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा सभी का दुगना है, लेकिन तुमको खबर नहीं। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे फिर तुमको हम पर कोई फोकियत नहीं। सो
تم بھی اپنی کمائی کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیات کا تکبر کیا، ان کو جھٹلایا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش یعنی آگ دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جہنم میں سارے اکٹھے کیے جائیں گے نا، تو جو نیکی کی طرف بلاتا تھا، تو جو اس کے پیچھے چل کے جاتا تھا وہ کہے گا کہ مجھے تو اس نے کہا تھا آؤ بازار چلیں، مجھے اس نے کہا تھا آؤ مووی دیکھنے چلیں، مجھے تو اس نے کہا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ وہ کہے گا کہ مجھے اس نے کہا تو آپ اس کو دگنا سزا دیں، یہ مجھے لے کے گئی تھی نا تو آپ اس کو ڈبل سزا دیں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا، کیونکہ تم اپنی مرضی سے گئی۔ اگر ایک نے بلایا تھا تو انکار کر دیتی، اگر تمہیں گناہ کی دعوت دی گئی تھی تم نہ مانتی۔ اسی طرح بہت سے والدین اور بہت سی اولادیں والدین کو زبردستی کچھ گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہیں، اور والدین دکھ کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم ہے، جو ان کا اوڑھنا بھی ہوگا اور بچھونا بھی۔ سوچیں اس کارپٹ کی جگہ جہنم کی آگ ہو، پھر درمیان میں انسان، اوپر رضائی یا کمبل، آج کل کمبل کر کے سو رہے ہیں نا ابھی تک، اوپر کمبل بھی آگ کا ہو، ہم رہ پائیں گے؟ ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اسے دور کر دیں گے، اللہ دلوں کو دھو دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری تو کبھی اس تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بن گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ ہائی لائٹ کرنے والی آیت ہے آیت نمبر 43 سورہ الاعراف۔ الحمدللہ آپ نے اور میں نے شروع جب کیا تھا نا قرآن پاک، ہم نے سب سے پہلی آیت کیا پڑھی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت میں آ رہا ہے کہ جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، دل دھو دیے گئے، حسد بخل سب کچھ نکل گیا دل سے، تکبر نکل گیا، حسد نکل گیا، کوئی منفی جذبہ نہیں ہوگا، آپ پیشاب اور پخانے کی حاجت سے بری و ذمہ ہو گئے، آپ جنت میں پہنچ گئے۔ جنت میں پہنچ کے بندہ کیا کہے گا؟ قالو الحمدللہ، وہ کہیں گے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہم نے الحمدللہ سے قرآن شروع کیا اور ہماری زندگی کا انجام بھی الحمدللہ پہ ہوگا اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کے وارث کیوں ہو؟ بما کانوا تعملون، اس لیے کہ تم عمل کرتے رہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا تعملون، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، آپ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ماضی استمراری، کہ جس میں بندہ مسلسل عمل کرتا رہے، نماز پڑھی مسلسل پڑھتے رہے، اللہ سے تقوی مسلسل کرتے رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو مسلسل کام کیے تھے نا، ان کی وجہ سے جنت کی وارث بنی ہو تم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنتوں کا وارث بنائے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا اس کو تو ہم نے سچا پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا کیا تم نے بھی اس واقعے کو اس کے مطابق پایا؟ یعنی ہمیں تو اللہ نے کہا تھا نیک کام کرو گے جنت ملے گی، ہمیں تو مل گئی، کیا تمہیں اللہ نے کہا تھا کہ برے کام کرو گے جہنم ملے گی، کیا تمہیں ملی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللہ کی مار ہو ظالموں پر، ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، مار ہو اللہ کی ظالموں پر۔ جنتیوں کو پھر وہ دکھائے بھی نہیں جائیں گے جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ اب یہ لفظ ہے آراف جس کی وجہ سے سورت کا نام الاعراف ہے، وہ
لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت کی امید پر ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں دوزخ کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ اور جہنم میں انہیں دکھائے جائیں گے، فرعون دکھایا جائے گا، نمرود دکھایا جائے گا، ابو جہل دکھایا جائے گا، ابو لہب دکھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان میں نہ ڈالنا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا آج کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا اور ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، آج نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ آج ہم جب قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجنے لگتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں مدرسے نہ بھیجنا، فلاں مسجد نہ بھیجنا۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ کہیں گے تم تو وہاں قسمیں کھاتے تھے، یہ تو سارے پکے جہنمی ہیں، یہ تو سارے مشرک ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر قیامت والے دن فیصلہ تو پھر اللہ ہی کرے گا نا۔ اللہ ہمارے دل اور ہمارے ایمان تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو۔ بہت تکلیف دہ آیت ہے یہ۔ دوزخ والے جنت والوں کو کہیں گے ہمارے اوپر پانی ہی ڈال دو اور کچھ دے ہی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی تمہارے پاس جنت میں اتنا کچھ ہے، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنت والے کہیں گے اللہ نے دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی، آج نہ پانی ملے گا اور نہ کھانا۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو مذاق بنایا، لہو اور لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے، جیسا یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کیا۔ وہ ذریعہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب ذرا یہاں پر ایک سوچ ہے، ایک بات ہے کہ آپ اور میں اگر یہ سوچ لیں کہ کیا دنیا میرے لیے کھیل تماشا تو نہیں ہے، میں دنیا میں کیا کر رہی ہوں؟ آج ذرا بیٹھ کے گھر جا کے سوچئے گا، افطار سے پہلے یا افطار کے بعد جب آپ بالکل فری ہوں، سوچئے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 35 40 سال میں کیا کیا، میں نے کیا کیا ہے اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کے لیے۔ کیا میری زندگی اسی بات پہ تو نہیں گزری کہ گھر ہو، بچے ہوں، پڑھائی ہو، شادی ہو، پھر اولاد ہو، پھر اولاد کے کام ہوں، پھر وہ بڑے ہو جائیں، پھر ان کی شادیاں ہوں، بس میری زندگی، کیا مجھے زندگی نے دھوکے میں تو نہیں ڈالا ہوا؟ کیا میں 24 گھنٹے صرف دنیا 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 ہی تو نہیں کرتی؟ آج آپ اور میں اگر اپنا محاسبہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج سنبھل گئے تو ٹھیک، اگر دنیا میں مجھے بھولو گے تو قیامت کے دن پھر میں بھول جاؤں گا، اور اللہ نہ کرے اللہ ہمیں بھول جائے، کیونکہ وہ جسے بھول جائے گا پھر وہ جنت تک نہیں جا سکے گا۔ اور بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ شب سے دن کو اس طرح چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا اس طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اب آ رہے ہیں اگلی آیت میں آداب دعا کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی، اور واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں، جو اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کے آگے اپنی حاجات نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے اگر دعا کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب ہم کسی کو راضی کرنے جاتے ہیں نا تو راضی کرنے والے کے حساب سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ کس کام سے راضی ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ، رمضان ہے، اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں، اے اللہ تو دن رات میں ہماری دعائیں قبول کر، ہمیں اس قرآن کی محفل میں بیٹھے بیٹھے دعا کریں اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم سے دوزخ کے عذاب کو ٹال دے، اور دنیا کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی کہ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور امیدوار رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ
ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नज़दीक है। तो दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ए अल्लाह तू हमें भी अपनी रहमत की चादर में ढांप ले, तू हम पर हमेशा अपनी रहमत कायम रखना, इस दुनिया में भी, हशर के मैदान में भी और आखिरत में भी। और वो ऐसा है कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लाती हैं तो हम उस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक कर ले जाते हैं, फिर उस बादल से हम पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे ताकि तुम समझो। अल्लाह कह रहा है बंजर ज़मीन में आपने धनिया का बीज लगाया और धनिया पूरा निकल आया, आपने आम का बीज लगाया, आपने किसी फल का बीज, कितना सा होता है बीज, छोटा सा बीज, वो ज़मीन में डालते हैं, अल्लाह कह रहा है उसी से फल निकल आते हैं। और ये तुम्हें समझाने के लिए कि अगर मैं मुर्दा ज़मीन से बेहतरीन फल निकाल सकता हूँ तो मरे हुए मुर्दे को कब्र से निकालना क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। और जो साफ़ सुथरी ज़मीन होती है उसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ख़राब हो उसकी पैदावार कम निकलती है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा दिल साफ़ होगा ना, फिर पैदावार भी अच्छी होगी। दिलों में जगह होगी, दिलों की गोडी करोगे तो फल अच्छा लगेगा। इस तरह हम दलाइल दे देकर लोगों को बताते हैं, उन लोगों के लिए कि जो शुक्र करें। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद होने के काबिल नहीं, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा, हम तुमको सरी गलती में देखते हैं। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम मुझ में तो ज़रा भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें उन कामों की खबर देता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो तुम्हें डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। यहाँ अब आयत नंबर 59 से लेकर आयत नंबर 137 तक मुख्तलिफ रसूलों का जिक्र आएगा, और जो शिरक है उसका भी जिक्र आएगा, और 3 रसूल ऐसे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले थे और 3 ऐसे जो उनके बाद थे। सो वो लोग उनकी तकज़ीब ही करते रहे, तो हमने नूह को और उनके साथ जो उनकी कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया था उन्हें हमने गर्क कर दिया। बेशक वो लोग दिल के अंधे थे, वो अंधे थे, उनके दिलों में ना वो लोग अंधे हो रहे थे, यानी उन्हें उनके दिल में हिदायत का नूर नहीं गया। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने कहा, ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, सो तुम उससे डरो। उनकी कौम में जो बड़े लोग काफिर थे उन्होंने कहा, हम तुमको कम अकली में देखते हैं और हम बेशक तुम्हें झूठा समझते हैं। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम मुझ में ज़रा भी कम अकली नहीं, लेकिन मैं अपने परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा अमानतदार और खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स की मार्फत हो जो तुम्हारी ही जिन्स का है, कोई नसीहत की बात अगर आ गई ताकि वो शख्स तुम्हें डराए। और तुम ये हालत याद रखो, अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया, तुम और डील डोल में तुमको फैलाव ज़्यादा दिया, लिहाजा अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। उन्होंने भी वही कहा जो पिछली कौम ने कहा था। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, एक ही अल्लाह हो बस, और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे उन सबको छोड़ दें? बस हमको जिस अजाब की तुम धमकी देते हो उसे मंगवाओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गज़ब आया ही चाहता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घर लिया? उनके माबूद होने की अल्लाह ने तो कोई दलील नहीं भेजी, लिहाजा तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। गर्ज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और बाकी लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले ना थे। और हमने समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा, उन्होंने कहा, है मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो।
کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کہیں تمہیں ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو آگ کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، کہ نرم زمین پر تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزے کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے کہیں اس سامنے والے پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر اونٹنی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو ان کا پانی پینے کی جگہ تھی وہاں سے ایک دن وہ قوم پانی بھرے گی، ایک دن وہ اونٹنی پیے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے کہا جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے، پوچھا کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہمیں تو پورا یقین ہے کہ جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر۔ تو وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اسے نہیں مانتے۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے تھے اسے منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ 3 قومیں پڑھی، تینوں نے یہی کیا کہ اللہ کا عذاب مانگا۔ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا تھا حضرت صالح نے ہاتھ نہیں لگانا اونٹنی کو، انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تو تم پر اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، جیسے آج ہم دیندار کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمارے مرد ٹخنوں سے اوپر شلوار لگا کر چلے، ہم کہتے ہیں اچھے نہیں لگتے نا ٹخنے جسم۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اتنی اونچی شلوار کر لی؟ آج ہم اپنی حجاب والی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ کیا، اس کو دیکھو جب دیکھو عبایا پہن کے نکلتی ہے، ایسی چادر بھی کر لیتی تو کیا تھا، کسی نے کیا دیکھنا ہے، بندہ خود ٹھیک ہونا چاہیے، بندہ خود ٹھیک ہو تو کسی کو کیا ہے جی، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہے تم خیر خواہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر یہ باتیں کسی اور کو عمل کرنے کے لیے کہی جائیں تو اور ہمیں عمل بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اب 3 پیغمبر ہم نے پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یہاں سے نا حضرت ابراہیم کے بعد جو پیغمبر آئے ان کا ذکر۔ سب سے پہلے لوط، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور وہ ہومو سیکشولیٹی کرتے تھے، یعنی مرد اپنی ضرورت مرد سے پوری کرتا تھا۔ اور یہ وہی ہے جو آج کل ہمارے پاکستان میں قانون پاس ہونے کے چکروں میں ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم تو حد سے ہی گزر گئے۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ انہیں بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، جیسے آج آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، اچھا تم بڑی نیک آ گئی ہو نا، پتہ ہے کتنی نیک ہو، ہمیں پتہ ہے تم خود کیا چیز ہو، اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے تم جو بڑی نیک ہو ہمیں پتہ ہے۔ تو یہی رویہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا یہ بڑے نیک بندے ہیں، انہیں بستی سے ہی نکال دو۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب دیے گئے تھے۔ یہاں رہی بیوی، نوح علیہ السلام کا رہا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا گیا باپ۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جنہوں نے ہر جگہ مدد کی لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہر اس شخص کے لیے جو نبیوں کے ساتھ بھی رہا لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور آپ اور میں، ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ہم صرف کلمے کا ایمان لاتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ہم نے ان پر خاص طرح کا میہ برسایا، بس دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین
زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی۔ فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کمی تلاش کرنے لگو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئیں اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو قوم شعیب تھی وہ ناپ تول میں کمی جو ہے نا وہ کر دیتی تھی، اور ان کا انجام کیا ہوا اس کو ہم کل کے پارے میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات آئی کہ ہمیشہ نیک لوگوں کو برے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ نیک لوگ جب دین پہ چلتے ہیں تو ان پہ باتیں کی جاتی ہیں، ان کو ٹائٹل لگا دی جاتی ہیں، یہ تو وہابی ہو گئے، اور یہ تو وہ دیکھو جی وہ جا رہی ہے بڑی مسلمان، جب دیکھو برقی پہنتی ہے اور چل پڑتی ہے، اس کا تو کوئی اور کام نہیں نا، اسی لیے یہ روز مدرسے جاتی ہے۔ تو ہمیشہ نیک لوگوں کو روکا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کو جو ہے وہ راستے کی رکاوٹیں جو ہے وہ ملتی ہیں، لیکن آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، ہم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں شیطانوں کے وار کو بچائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور رحمت سے جوڑے، کیونکہ آپ اور میں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے ہم کامیاب رہیں گے، اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے پھر ہم دنیا میں ناکام ہوں گے۔ اور یہ جو اگلے 3 نبیوں کا قصہ چلے گا کل کے پارے میں، اس کے بعد اس کی ہم کچھ ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جو برائیاں ان میں تھیں ان کا ہمارے معاشرے میں اب آج کل کتنا حصہ ہے، اور ہمارا حال ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن میں شیطان کے شر کے بارے میں جو چیزیں پڑھیں ہمیں محسوس کرنے والا بنائے کہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب